بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ صحیح البخاری کتاب الصلاۃ باب 37 کفارۃ البزاق فی المسجد، یعنی مسجد میں تھوکنے کا کفارہ۔ حدیث نمبر 415۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسجد میں تھوکنا غلطی ہے، اور اس غلطی کا کفارہ اس تھوک کو مٹی میں دبا دینا ہے۔ اگلا باب 38 ہے، دفن النخامۃ فی المسجد، یعنی مسجد میں کنگار کو مٹی میں دبا دینا۔ حدیث نمبر 416۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اپنے سامنے نہ تھوکے، کیونکہ جب تک وہ اپنی نماز گاہ میں ہے اللہ تعالیٰ سے مناجات کر رہا ہوتا ہے، اور نہ ہی اپنے دائیں طرف، کیونکہ اس کی دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے، اور چاہیے کہ اپنی بائیں طرف یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوکے اور اسے دفن کر دے۔ تشریح۔ حدیث نمبر 415 سے ظاہر ہے کہ مسجد میں تھوکنا گناہ ہے۔ باب نمبر 38 میں بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی تھوک بیٹھے تو پھر اسے زمین میں دبا دے، اور اگر پکا فرش ہو یا جائے نماز وغیرہ نیچے ہو تو پھر چادر یا رومال میں تھوکے، جیسا کہ روایت نمبر 417 میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس بارے میں واضح ہے۔ امام بخاری کا اس روایت کو آخر میں لانا بتلاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حکم یہی ہے۔ چنانچہ باب نمبر 39 کے عنوان میں بھی ان مختلف روایتوں کے خلاصہ مفہوم کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ نماز میں تھوکنا منع ہے، یعنی اگر تھوکنے کے لیے کوئی مجبور ہو جائے تو پھر کپڑے میں تھوک لے۔ روایت نمبر 416 میں جو یہ الفاظ ہیں، فَإِنَّ عَنْ يَمِينِهِ مَلَكًا، یعنی اس کی دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ ملائکہ کے متعلق تفصیلی بحث آئینہ کمالات اسلام، روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 78-87 میں دیکھی جائے، جہاں نقلی اور عقلی دلائل سے ان کے وجود پر بحث کی گئی ہے۔ اس تحقیق سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ایک داعی خیر اور ایک داعی شر مقرر کیا گیا ہے۔ داعی خیر کو اس روایت میں یمین یعنی دائیں طرف منسوب کیا گیا ہے۔ نماز میں انسان داعی خیر کے پاکیزہ اثر کے ماتحت ہوتا ہے۔ اس کی نیک تحریک سے وہ نماز میں باادب کھڑا ہوتا ہے۔ چونکہ نماز میں تھوکنا مقام ادب کے خلاف ہے اور اس سے توجہ اللہ میں فرق آ جاتا ہے، اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا۔ دائیں طرف تھوکنے کی ممانعت اس وجہ سے نہیں کہ تھوک فرشتے پر پڑے گا، بلکہ اس لیے کہ نماز میں عبودیت کی جو ملکی کیفیتیں انسان میں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، ان میں خلل آنے کا احتمال ہوتا ہے۔ یہاں یہ بات یاد رہے کہ نماز میں تھوکنا علی الاطلاق منع ہے، نہ آگے نہ دائیں نہ بائیں، مگر بحالت مجبوری بائیں طرف تھوکنے کی اجازت دی گئی ہے، اور یہ اجازت دیتے وقت اس تقدس و احترام اور یمن و برکت کے تصور کو ضائع ہونے سے محفوظ کر لیا گیا ہے جو قبلے سے اور دائیں ہاتھ سے وابستہ ہے، ورنہ دراصل اللہ تعالیٰ تو آگے بھی ہے اور پیچھے بھی، اور مختلف ملائکہ اس کے پس و پیش اور چپ و راست یعنی دائیں بائیں اپنے اپنے فرائض ہمیشہ بجا لا رہے ہوتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔